اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ ایک ہندو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن لیتا۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولے، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پرندوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہوں، دونوں ایک ہی مصنف کے لکھی ہوئی ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ جہاں آپ کی پسندگی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ ایک آدمی عبادت کرتے کرتے اس کے بارگاہ تک پہنچ گیا۔ اللہ نے کہا، تیرا کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اب میں آرزو بیان کروں تو مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں، بس یہی آرزو تھی کہ تو پوچھ لے۔ دعا تک رسا کے بعد دعا مانگنا بڑی ذلت کی بات ہے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ پوچھا، اے میرے پروردگار، میں تجھے کس طرح حاصل کروں؟ ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ جس بجلی نے جلا ڈالا کوہی طور کو، میں وہ شہرگ میں لے بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا، اس شخص پر جہنم حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ اختیار کرے۔ دعا کے وقت چینک آنا دعا کی قبول ہونے کی علامت ہے۔ نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ آؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔